آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور عظمت میں اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر متعدد آیات نازل ہوئیں، جن میں سے ایک آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 33 خطبہ کے اندر میں نے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا ذکر فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ الذی یہ اسم موصول ہے، والذی جاء اور وہ آیا بالصدق صداقت کو لے کر۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جمہور علماء کا یہ اعتقاد ہے اور صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو توحید کا پیغام لے کر آئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والذی جاء بالصدق، والذی جاء سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالصدق صداقت کے ساتھ، حق کے ساتھ آئے، حق لے کر۔ تو حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی توحید ہے حق۔ صداقت کیا ہے؟ توحید ہے، اور لانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، اور جو صداقت لے کر آتے ہیں وہ صدیق بھی ہوتے ہیں اور صادق بھی ہوتے ہیں اور مصدق بھی ہوتے ہیں۔ والذی جاء بالصدق، میرا محبوب جو صداقت کو، سچ کو، حق کو لے کر آنے والا ہے، اور ان کے ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا، والذی جاء بالصدق بہ وصدق بہ، بالصدق وصدق بہ، اور پھر اس کی تصدیق کرنے والے۔ تصدیق کرنے والے سے مراد اجماع امت ہے۔ اجماع امت کا معنی یہ ہے کہ اس میں جمہور اور کثیر اصحابہ کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولئک ھم المتقون، اور یہ سب جو ہیں لانے والے اور تصدیق کرنے والے، یہ تمام متقین ہیں۔ وصدق بہ سے مراد جمہور علماء نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ میں تمام مومنین کا ذکر کیا ہے کہ ابتدا میں، اولین میں
اولین میں اول نمبر پر جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی سب سے پہلے محبوب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی اور توحید کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں وہ تمام شامل ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ تمام جو تصدیق کرنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں محبوب علیہ السلام پر، کلمہ توحید پر، اسلام پر ایمان لانے والے تمام کے تمام متقین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت میں قرآن کریم کے اندر متعدد آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ یہ قبائل قریش کے ایک قبیلہ بنو تیم بن مرہ، بنو تیم کے سردار ہیں۔ ان کے والد گرامی ابو قحافہ، تو وہ بھی سردار ہیں، اور ابو بکر جو ان کا نام، یہ ان کی کنیت جو ہے، اس سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اونٹوں کے ساتھ پیار کرنے والا ہو، اونٹوں سے پیار کرنے والے۔ ابو بکر اونٹوں کا باپ، اور بکر بعض نے لکھا ہے کہ بکر جو ہے نوجوان اونٹ کو کہتے ہیں بکر۔ تو آپ چونکہ اونٹوں سے پیار کرتے تھے، اونٹ پالتے تھے، آپ کی پھر یہ کنیت مشہور ہو گئی ابو بکر۔ آپ کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسلام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے آپ کا نام بعض نے بتایا ہے کہ عبد الکعبہ تھا، بعض نے کہا عبد الکعبہ، اور محبوب علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ نام ہے، اور بعض نے لکھا کہ یہ آپ کا لقب ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی ہر لحاظ سے اول آنے والے، ہر کام میں اول آنے والے، محبوب علیہ السلام پر ایمان لانے میں بھی اول ہیں، اور پیارے محبوب علیہ السلام پر اپنا مال خرچ کرنے میں بھی اول ہیں، اپنی جان نچھاور کرنے میں بھی اول ہیں، اور محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں میں بھی اول ہیں، اور ہر وقت محبوب علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں میں بھی اول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت یہ دیکھیے کہ دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں۔ محبوب علیہ السلام آپ کے جب آخری ایام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بخار کی شدت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھی؟
تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں تو آپ جماعت کروائیں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا حکم دو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور یہ فضیلت کہ جن کے پیچھے امام الانبیاء نے نماز پڑھی ان کو اپنا امام بنا کر محبوب علیہ السلام نے، بعض روایات میں ہے کہ 15 نمازیں جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا، بتا دیا کہ دیکھو اے مومنو، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والے صدیق ہیں، یعنی میری صداقت کے وارث صدیق ہیں، میرے مصلی کے وارث صدیق ہیں، میرے محراب کے وارث صدیق ہیں، میرے منبر کے وارث صدیق ہیں، میری مسجد کے وارث صدیق ہیں، میری امامت کے وارث صدیق ہیں، اور میری خلافت کے وارث بھی صدیق ہیں۔ یاد رکھنا کہ صدیق کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ محبوب علیہ السلام کے قول اور فعل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کو محبوب علیہ السلام نے اپنا امام بنایا اور لوگوں کا امام بنایا تو وہ ذات کیسی ذات ہوگی، کتنی بڑی فضیلت۔ دوسرے صحابہ کو بھی بہت فضیلتیں ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں جزوی لحاظ سے۔ تمام صحابہ کی مختلف فضائل ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ صدیق اکبر کے پیچھے، آپ کے پیچھے، آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں کون نماز پڑھ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ بتا دیا کہ دیکھو جو صدیق کو اپنا امام نہیں مانے گا وہ مجھے نہیں مانے گا۔ اندازہ کر لیں کہ محبوب علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم کیوں دیا؟ کہ محبوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس وقت میرے بعد اگر کوئی میری امت کا امام بننے کا حقدار ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، میری خلافت کا حقدار ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، میرے مصلی کا حقدار ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، میرے منبر کا جو حقدار ہے وہ صدیق اکبر ہیں، جو خلافت کا، جو امامت کا، جو قیادت کا جو حقدار ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اس لیے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ کو فرمایا کہ ابو بکر کو میرا حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام نے، سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس میں بھی محبوب علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات اقتداء میں کھڑے ہونے والے فضائل اور مراتب میں اور عہدوں میں بڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں تو ان کے اگر کوئی استاد پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ استاد کی فضیلت ہے، یہ بھی استاد کی فضیلت ہے کہ استاد جو ہے وہ پشت پناہی کر رہا ہے، استاد جو ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو
سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ رب العالمین نے یہ جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اور یہ مرتبہ اور مقام جو ملا ہے یہ بھی استاد کے صدقے سے ملا ہے۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے الحمدللہ کہ جب کبھی کوئی استاد شاگرد کے پیچھے نماز پڑھے، ہم تو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ استاد ہی کی فضیلت ہے، اور ہمارے لیے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت ہے، اور محبوب علیہ السلام کی فضیلت تو اپنی جگہ۔ محبوب علیہ السلام کی فضیلت کو، جو محبوب علیہ السلام کی فضیلت کو کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر امامت کرتے ہیں تو ان کی شان اور عظمت کو آپ نہیں پہنچ سکتے، لیکن محبوب نے یہ بتا دیا کہ اب یہ میرا ابوبکر صدیق جو ہے یہ تمہارا امام ہے، یہ سمجھایا۔ محبوب علیہ السلام نے یہ عمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جس کو محمد مصطفیٰ اول کر دے تو اس کو کوئی بھی ثانی نہیں کر سکتا۔ جس کو محبوب علیہ السلام نے امامت میں اول کر دیا، جس کو محبوب علیہ السلام نے ہر لحاظ سے اول فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو دیکھ لو کہ میں تمہیں ایک بات بتا کے جاتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر دنیا میں اپنا جانی دوست کوئی بناتا تو انہیں بناتا، لیکن اسلام اور کلمے کا تعلق افضل ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے مال اور جان نے مجھے انسانوں میں سب سے زیادہ فائدہ دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمام انسانوں کا احسان اتار دیا، لیکن صدیق اکبر کا احسان میں نہیں اتار سکا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میری طرف سے ان کا احسان اتارے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور عظمت کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی محبوب علیہ السلام کوئی حکم فرماتے تو بے چوں چراں کوئی دلیل نہیں مانگتے تھے، کبھی سوچتے نہیں تھے کہ یہ حکم کیوں ہوا ہے، ہمیشہ ایسے تیار رہتے تھے کہ جیسے یہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوتے کہ محبوب علیہ السلام کا کوئی حکم ہو تو میں اس کو پورا کر دوں۔ اور جتنے بھی یہ کفار اور مشرکین مکہ تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تبلیغ پر کیا اعتراضات کرتے تھے، دلائل مانگتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان اور عظمت ملی کہ آپ نے محبوب علیہ السلام کی نبوت کی دلیل نہیں مانگی، رسالت کی دلیل نہیں مانگی، صداقت کی دلیل نہیں مانگی، اور محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معجزے کو مان کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو مان کر یہ بیان کر دیا کہ دیکھو اگر عشق ہو تو پھر صدیق جیسا ہو، اگر پیار ہو تو صدیق جیسا ہو، اگر یار ہو تو محبوب کا تو پھر صدیق جیسا ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔